بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی اپنی مکرانہ چلاکوں کے باعث اپنے ہی لوگوں کو رواتا ہے اور پھر لاشوں پر سیاست چمکاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں یہ سوال بڑی شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشن قریب آتا ہے تو بی جے پی سرکار کوئی نہ کوئی فلیک کا نامہ انجام دیتی ہے، کبھی پلوامہ تو کبھی کچھ۔ گزشتہ روز ایک انڈین خاتون کم سے کم 6-7 حملے ایسے گنوا رہی تھی جو بی جے پی سرکار میں ہوئے اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا گیا۔ اب پہلگام میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے بھارتی سیکورٹی فورسز کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت کے اندر سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 9 لاکھ فوج کی موجودگی میں ایسا کیسے ہو گیا کہ 4 دہشت گرد آئے اور اتنا بڑا واقعہ کر کے واپس پاکستان کی طرف چلے گئے۔ دوسرا سوال بڑا اہم کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ دہشت گرد اتنے طاقتور تھے، آئے اور واپس بھی چلے گئے؟ تیسرا سوال یہ بھی اہم ہے کہ بھارتی خفیہ ادارے کیا کر رہے تھے، انہیں اس واقعے کا پتہ کیوں نہ چل سکا؟ چوتھا سوال دنیا کے سامنے بڑا اہم ہے کہ بغیر تحقیق کے کس طرح بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا اور ساتھ ہی سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، واگا بارڈر بھی بند ہو گیا، سفارتی عملے کے 30 اراکین کو نکلنے کا بھی کہہ دیا گیا۔ یہ ساری من گھڑت کہانی کا مقصد بہار کا الیکشن ہے۔ بہار بہت بڑی سیاست ہے، لالو پرشد بڑے مشہور ہوا تھے، بی جے پی کو بہار میں شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے پہلگام ڈرامہ کیا اور سخت فیصلے کر کے لوگوں کی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بی جے پی کا یہ ڈرامہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ عام بھارتی شہری یہ سوال کرتا ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد مودی بہار میں ہونے والے الیکشن ریلی میں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے ساری جنگی ماحول الیکشن کی جیت کے لیے بنایا ہے۔ اگر پہلگام سے بی جے پی کی مقبولیت نہ بڑھی تو اسی طرح کوئی اور واقعہ گاجی کام کپور، بارمولی یا سری نگر کے لال چوک میں کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی ہمدردیوں کا رخ موڑنے کے لیے بھارتی حکومت کوئی واقعہ مشرقی پنجاب میں کروا دے۔ اس سب کے باوجود کرین کاس یہ ہے کہ بھارت حملے میں پہل ضرور کرے گا۔ جب سے پاکستان فضائی حدود بند ہوئی ہے، بھارتی ایئر لائن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ نقصان ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپے میں ہے۔ جن ملکوں میں بڑی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ اس جنگی ماحول پر خوش ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ ان کا اسلحہ بہت بکے گا۔ اسلحہ بیچنے والے ان ملکوں نے جنگوں سے کمایا ہے۔ ان جنگوں کا ایندھن ملکوں کی معیشت کے ساتھ ساتھ غریب عوام بنتے ہیں کیونکہ لڑنے والے سپاہی غریب گھرانوں سے آتے ہیں اور لڑتے صرف سپاہی ہیں۔ کمزور معیشت کا خمیازہ بھی غریب لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔